نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 99 ہے، ایک کم سو۔ آپ سن چکے ہیں کہ بنی عبدالدار جو علمبردار تھے بدر میں، اور جہاں ابو سفیان نے ان کو جوش دلایا تھا اور جھنڈا اٹھایا انہوں نے، ایک ہی گھر کے 6 آدمی اور 3 مزید، جن میں سے ایک ارطات بن شرحبیل جھنڈا اٹھایا 7ویں نمبر پر۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے اسے قتل کیا قزمان نے، پھر ابو زید عمر بن عبد مناف نے اس کو بھی قزمان نے، پھر شرحبیل بن ہاشم عبدری کے ایک بیٹے نے اٹھایا، اس کو بھی قزمان نے مارا۔ یہ قزمان مسلمانوں کی طرف سے لڑ تو رہا تھا، لیکن یہ تھا منافق اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت، جوش اور غیرت دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ لہٰذا اس کا یہ لڑنا اور اس کا یہ جھگڑنا بیکار گیا۔ اگرچہ بظاہر تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ یہ 10 آدمی جب مارے گئے تو اس کے بعد یہ کمزور پڑ گئے، اور ایک غلام تھا حبشی، ثواب نام تھا اس کا، پھر یہ قریش مکہ کا جھنڈا بنی عبدالدار کا چونکہ غلام تھا اس نے اٹھایا، اور تاریخ میں ہے کہ یہ غلام ایسے لڑا کہ اس کو یاد رکھا جاتا تھا بعد میں، اور بطور فخر کے کہا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کا غلام یوں بہادری سے لڑا۔ یہاں تک کہ جب یہ مرنے کے قریب تھا تب بھی جھنڈا اس نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کے درمیان اپنے جسم کے ساتھ چپکایا اور گرنے نہیں دیا۔ لیکن بہرحال پھر جھنڈا گر گیا اور یہ مارا گیا۔ جب سے جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرا اس کے بعد کوئی اور اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور مسلمان ایسے جو ہے نا وہ شدید جنگ کر رہے تھے احد کے میدان میں لشکروں کے بقیہ حصوں میں، اور سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے کافروں پر، اور ان کو کچل رہے تھے اور مار رہے تھے، اور امت امت کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہی ان کا خصوصی نعرہ تھا، کوڈ ورڈ بھی تھا۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک آدمی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، سرخ پٹی باندھے ہوئے یہ نکل پڑے تھے اور مسلسل لڑ رہے تھے، مسلسل۔ زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے ان کو تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو میرے دل میں تھا کہ مجھے کیوں نہیں دی، میں بھی تو لڑ سکتا تھا، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ڈھیروں پر ڈھیر لگا رہے تھے، کفار کو مارے جا رہے تھے، تو تب میرے ذہن میں آیا کہ واقعی اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ اس نے اٹھایا، اور یہ میدان میں اشعار پڑھتا ہوا ایسے شیروں کی طرح دھاڑتا ہوا لشکروں کو کاٹ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اچانک پھر ایک تلوار انہوں کے اوپر چلائی گئی، اور انہوں نے ڈھال کے ذریعے سے اس کو روکا، لیکن وہ ڈھال میں پھنس گئی، اور اس کے بعد مشرک کو تو گرایا، لیکن اتنے میں ایک اور مشرک تھا جو دور سے نشانہ لیے ہوئے تھا، اس نے پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ جب میں لڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو لوگوں کو جوش اور ولولہ
دلا رہا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ میں نے اس کو اپنے نشانے پر لیا اور جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ اب میری طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے ہائے پکار کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرد کے بجائے عورت ہے اور میرے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ہے، اور یہ تو مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ کی تلوار کسی عورت ذات پر اٹھائی جائے۔ تو میں نے فوراً اپنی تلوار کو پیچھے کیا اور ان کو جانی دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ عورت جو لوگوں کو جوش دلا رہی تھی وہ ہند تھی، جو قریش مکہ کے ساتھ نکل آئی تھی، اور یہ ہند بن عتبہ تھی۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلواروں کے بیچوں بیچ ابو دجانہ نے ان کو بچایا، وگرنہ یہ تو راستے میں آ چکے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور بہادر، وہ ہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب جانتے ہیں احد میں ان کا کارنامہ کہ بپرے ہوئے شیر کی طرح وہ دھاڑ رہے تھے اور ایسے لڑ رہے تھے جیسے تیز آندھی جو ہے نا وہ چیزوں کو ختم کر رہی ہو۔ اور یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شہید کیا گیا، لیکن کسی میں دم نہیں تھی کہ سامنے آ کر ان سے لڑے، چپکے سے ان کو شہید کیا۔ اور وہ بھی وحشی بن حرب نے رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں پھر مسلمان ہوا۔ یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ نے ان کو کہا تھا کہ تم محمد کے چچا حضرت حمزہ کے بارے میں کہا تھا ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ بدلہ لینا چاہتے تھے، بدلہ۔ اور بدلہ کیا تھا؟ بدلہ یہ تھا کہ طعیمہ بن عدی جنگ میں مارا گیا تھا، تو اب یہ جبیر بن مطعم کا جو چونکہ غلام تھا تو جبیر نے ان کو کہا کہ تم نے بدلہ لینا ہے، اور اگر تم نے یہ بدلہ لے لیا تو اس کے بدلے میں تمہیں آزادی ملے گی۔ اور میں تو نشانے کا ماہر تھا، تو میں نے اپنی آزادی کی خاطر جستجو کی اور میں چپکے اپنے منزل کی طرف بڑھتا رہا، اور میں نے تیاری کی یہاں تک کہ ایک درخت یا پتھر کے پیچھے میں بیٹھ گیا، اور اتنے میں سباع بن عبد العزیٰ آگے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، لڑکارا، اور ان کے بعد ایک دوسرے کو سخت جملے کہے اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو پچھاڑا، لیکن جو ہی مجھے موقع ملا تو چپکے سے میں نے تیر چلائی جو ان کے ناف پر لگی، اور جہاں پر میں مارنا چاہتا تھا ادھر ہی مارا، اور اس حال میں پھر میں نے ان کو چھوڑا۔ باقی میں نے کچھ نہیں کیا کہ وہ شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت کے مطابق یعنی ان کا میں نے کام تمام کر لیا تھا۔ اور جب پھر میں مکہ آیا تو مجھے آزادی بھی مل گئی۔ شیر خدا کی یہاں شہادت دے کر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، لیکن چونکہ مسلمان جانتے تھے کہ ہمارا لڑنا اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ اور آپ قربانی کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی شادی ابھی تازہ ہوئی تھی، اور یہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے، جس کا بھی پچھلا آپ نے تذکرہ سنا کہ ابو عامر فاسق، جس نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور انصار اور اوس نے ان کو سخت جواب دیا تھا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ابھی تازہ شادی ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے جہاد کا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے، تو پھر آپ صبح غسل بھی نہیں کر سکے اور دوڑتے ہوئے میدان احد میں پہنچے ہیں، اور پھر وہاں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بعد میں دیکھا گیا کہ آپ کے بال گیلے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بتا ہے یہ کیوں؟
تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے حال میں گھر سے آئے تھے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے یہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اور یہ مسلمانوں کے جوش اور ولولے کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا فائدہ مند جو ہے نا وہ آدمی ثابت ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد تیر اندازوں کا ایک معاملہ ہوا جن کو اللہ کے رسول نے 50 لوگوں کو اوپر بٹھایا تھا درے پر، لیکن وہ درے سے نیچے اتر آئے، اور پھر کیا ہوا انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔